الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں واک انڈر دا شیڈ آف قرآن، اور آج ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے تیسرے پارے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، اللہ نے بیوٹیفائی کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے ڈیزائرز کی محبت، یعنی انسان کے اندر ڈیزائرز کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے۔ اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف ہیومن بینگ۔ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کے اندر ڈیزائرز ہوں گی، آپ کے اندر خواہشات ہوں گی۔ وہ کون سی خواہشات ہیں جس کو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے؟ میرا نساء، سب سے پہلی چیز عورت کی محبت۔ فار مین لو آف ویمن از نیچرل۔ اگر آپ کو کسی خاتون سے محبت ہو جاتی ہے، ریممبر نمبر ون تھنگ از دیٹ از نیچرل۔ تو اگر آپ کو محبت ہو جائے تو ریممبر دیٹ از اے پارٹ آف یور فطرہ، وہ نیچرل سی چیز ہے۔ محبت ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اس چیلنج کے ساتھ آگے کیسے بڑھنا ہے، وہ اب ہم نے سیکھنا ہے۔ تو کیونکہ ہم جس انوائرمنٹ میں ہیں، انفارچونیٹلی کو ایجوکیشن انوائرمنٹ ہے، کو ایجوکیشن انوائرمنٹ بھی ہے، اور ساتھ میں جہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں، جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں، اور یہ انسانی سوسائٹی کا پارٹ ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں سے آپ یہ چیز خالی نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ لڑکیاں یا لڑکے خالی ایک ہی جینڈر موجود ہوں۔ آپ کہیں پر بھی کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے، کبھی نہ کبھی آپ کا کسی نہ کسی اپوزٹ جینڈر سے تعلق ہوگا۔ اب وہ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ ہم سیکھتے ہیں۔ اب کیونکہ آپ یونیورسٹی کے اندر ہیں، لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ آپ ایک یونیورسٹی کے اندر ہیں اور آپ کو ایک اسائنمنٹ ملا ہوا ہے، ایک پروجیکٹ ملا ہوا ہے جو آپ کو کسی خاتون کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اس کے 3 ٹولز ہیں یا 3 چیزیں ہیں جس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ نمبر 1، یور انٹریکشن وتھ اپوزٹ جینڈر شوڈ بی پبلک۔ جب بھی آپ کسی اپوزٹ جینڈر سے ملیں، کسی خاتون سے ملیں، یا اگر کوئی خاتون کسی مرد سے ملیں، تو آپ پبلک کے اندر ملیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خلوت میں بیٹھے ہوں، اکیلے میں بیٹھے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب 2 لوگ ہوتے ہیں، 2 اپوزٹ جینڈر ہوتے ہیں، ایک خاتون اور ایک مرد ایک کمرے میں ہوتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں، تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میرے ہارٹ بہت پیوریفائڈ ہے، مجھ سے تو یہ گناہ نہیں ہوتا۔ نو، دس از دا رول بائی اللہ، اٹ از گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے کہ جب بھی آپ اپوزٹ جینڈر سے ملاقات کریں، آپ پبلک میں کریں۔ یعنی جیسے آپ ایک اسکول کے اندر ہیں تو آپ لائبریری میں بیٹھ جائیں جہاں پہ اور لوگ بھی ہیں، لائبریرین موجود ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بس اپنے کمرے میں بلا کے جو آپ کہیں کہ نہیں میرے گھر آ جائیں، اور آپ اپنے کمرے میں دروازہ لاک کر کے بیٹھ جائیں۔ دس از ناٹ الاؤڈ اینڈ دس مے لیڈ یو ٹو حرام۔ آپ شاید ابھی حرام نہیں کر رہے ہو، لیکن شاید یہ آپ کو لے جائے اس طرف۔ تو نمبر 1 تھنگ، پبلک، the interaction should be public. Number 2, the interaction should be purposeful. کسی پرپس کے تحت بات چیت ہونی چاہیے، کسی مقصد کے تحت بات چیت ہونی چاہیے۔ پروجیکٹ کرنے کے لیے آپ وہ کام کریں۔ آپ کوئی شام کی چائے پلانے کے لیے نہ بلائیں اپنے گھر میں، بلکہ آپ ان خاتون کو، یا اگر کوئی خاتون ہے کسی مرد کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، تو آپ پرپس کے تحت بلائیں، کسی مقصد کے تحت بلائیں، کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے اینڈ پرپسفل ہونا چاہیے۔ نمبر 3، دیٹ انٹریکشن شوڈ بی لمیٹڈ۔ اگر آپ کا اسائنمنٹ ہو گیا، وہ پروجیکٹ پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ کال کر کے یہ نہ پوچھیں کہ زندگی کیسی جا رہی ہے، سب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ پوچھ سکتے ہیں، جو کہ کرٹسی ہے ہمارے معاشرے کی، کہ آپ ایک بات چیت کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ کا کام ہو گیا، جب آپ کی بات چیت پوری ہو گئی، آپ کا اسائنمنٹ پورا ہو گیا، پروجیکٹ پورا ہو گیا، اس کے بعد بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیکاز دیکھیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے نا کہ ہماری فطرت کا حصہ ہے کہ ہم اپوزٹ جینڈر سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو پھر اب ہمیں خود بچنا ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دی یہ ہو سکتا ہے، بس اب ہمیں خود بچنا ہے۔ اینڈ دیٹس وائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ
کہ میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اپنی امت پہ عورتوں کا چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ اٹ سیلف فتنہ ہے, بلکہ وہ ہمارے لیے فتنہ ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. یہ ان کی کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بچنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کر سکے. سو نمبر 1 از نساء, ڈیزائر آف ویمن. نمبر 2 والبنین, بچوں کی محبت. یہ ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہے کہ ہم بچوں کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں, زیادہ بچے, یا بچوں کے کاروبار کے اوپر, بچوں کی جاب کے اوپر, بچوں کے اچیومنٹس کے اوپر. اینڈ دیٹ از اے نیچرل. ایک حد تک صحیح ہے, محبت ہونی چاہیے, محبت ہوتی ہے, لیکن جب وہ محبت اللہ کے مقابلے میں آ جائے گی وہ محبت, تو پھر یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ حرام کام بھی کریں, غلط کام بھی کریں, بچوں کو کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, ان کی تعریف ان کے منہ پہ اتنی کر رہے ہیں کہ وہ بگڑ رہے ہیں, ان کو نمازوں کا نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو دنیا کی ساری آسائشیں دے رہے ہیں. نہیں, ایک حد تک جتنی محبت اللہ نے طے کر دی ہے, بتا دی ہے, اتنی محبت ہونی چاہیے. اسی طرح عورت سے بھی محبت ہو سکتی ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا تو آپ شادی کر لیں یا وہ ریلیشن شپ ختم کر لیں. اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن موجود نہیں ہے. تیسرا آپشن کوئی موجود نہیں ہے. تو عورتوں کے ساتھ بھی محبت نیچرل ہے. ہاں, اگر وہ آپ کی وائف ہیں, ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کی وائف نہیں ہے, آپ کو پھر بھی محبت ہے, تو شادی کر لیں. اگر نہیں ہو سکتی, دین کٹ آف دا ریلیشن شپ. تو اب کویشچن آپ کریں گے کہ ہم کیسے کٹ آف ریلیشن شپ کریں. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم کسی اپوزٹ جینڈر جس کے ساتھ ہمارا تعلق چل رہا ہو, 2 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے, یا 6 مہینے بھی ہو گئے, ہم کیسے کٹ آف کریں ریلیشن شپ, اور شادی بھی کرنا بھی مشکل ہے. تو دا بیسٹ سولوشن آئی کین کم اپ ود از کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو کہ اس سے ایکسپیرینسڈ ہو, جس نے خود یہ کام اس طرح سے وہ گزرا ہو, اس چیلنج سے گزرا ہو, اینڈ دین وہ پھر باہر آ گیا ہو. تو اس سے جا کے کنسلٹ کریں. کوئی مینٹور ہو سکتا ہے, کوئی عالم دین ہو سکتے ہیں, کوئی ٹیچر ہو سکتے ہیں آپ کے, جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں اور آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دے ول ہیلپ یو الاٹ, بیکاز ہر کسی کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ فیملی سارے مسئلے دیکھ کر دے کین گیو یو دا بیسٹ ایڈوائز انشاءاللہ. سو دا نمبر 3 ڈیزائر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کریں اس آیت کے اندر, والقناطیر المقنطرہ. قناطیر المقنطرہ, خزانوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, من الذهب والفضہ, چاندی اور سونے کے. ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ اچیو کر لیا جائے, بھر بھی جائیں تو اور آ جائیں, اور آ جائیں, اور آ جائیں. That's why Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ بنی آدم کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی, کیونکہ اگر اسے ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی کوشش کرے گا, دوسرا دے دیا جائے تو وہ تیسرے کی کوشش کرے گا. اینڈ اسپیشلی ان ٹائمز وی آر لیونگ ان, بیکاز ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں مٹیریلزم. ایک گاڑی لے لی, اس کے بعد ایک اور, ایک گاڑی لے لی, اس کے بعد اپ گریڈ, اس کے بعد اپ گریڈ, گھر لے لیا, گھر کے بعد ایک اور گھر, فیکٹری لگ گئی, ایک اور فیکٹری. مطلب آپ دیکھیں پورے معاشرے کے اندر ہر بندہ اسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آپ ڈگری کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ پیسہ کمائیں. آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ پیسہ کمائیں. ہر چیز کا مقصد جو ہے نا مٹیریل, 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 مٹیریل. پیسہ آ جائے, کسی طریقے سے سونا آ جائے, کسی طریقے سے فیکٹریاں لگ جائیں, کچھ مل جائے بس. قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, سونا اور چاندی کے خزانے لگ جائیں. والخیل المسومہ, برانڈڈ ہارسز. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر کہا کہ برانڈڈ ہارسز. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خالی ہارسز, گھوڑے, بلکہ کہا کہ برانڈڈ گھوڑے. برانڈڈ گھوڑے کیوں کہا؟ کیونکہ اگر ہم آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہم برانڈڈ کارز کے پیچھے جاتے ہیں. ہونڈا, ٹویوٹا, فارچونر, لینڈ کروزر. تو ہر بندہ جو ہے نا برانڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ برانڈڈ ہارسز, ناٹ جسٹ ہارسز بلکہ برانڈڈ ہارسز. تو برانڈڈ کارز, آج کے دور کی برانڈڈ کارز, وہیکلز, زیادہ تیز چلنے والی, BMW, فراری, کچھ ان کو مل جائے. اور یہ مٹیریلزم کی ایک اور شکل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں. So now the number 5 is والانعام, لائف اسٹاک. لائف اسٹاک یعنی گوشت اس سے آتا ہے, ملک اس سے آتا ہے, which is the basic necessities of life, جو آپ کے گھر کا خرچہ ہوتی ہے, جو آپ کا گھر جس پہ چلتا ہے.
یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے، لیکن اس میں بھی میانہ روی۔ راشن اتنا نہ بھر لیں کہ لوگوں کے لیے رہنے دیں، راشن اتنا نہ لے کے آئیں کہ بس خرچہ ہی اسی میں لگ جائے۔ والانعام والحرث، زمین، پراپرٹی، کسی طریقے سے میرے پاس پراپرٹی آ جائے، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، ایک زمین کے بعد دوسری زمین، زمینوں پہ زمینیں لیے جائیں گے، اور کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہی ہمارے اندر بیٹھ چکی ہے۔ اگین ان دا ٹائمز وی آر لیونگ ان، جس کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ مٹیریل کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ایک چیز کے چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف بھاگ رہا ہے۔ کاروبار، جہاں پر بیٹھیں بات کریں تو وہ کاروبار، پیسہ، زمین، یہ وہ، ہر چیز کے اندر بس مٹیریل۔ وی آر لیونگ ان اے مٹیریلسٹک سوسائٹی اینڈ وی نیڈ ٹو کٹ آف فرام دس مٹیریلسٹک تھاٹس، مٹیریلسٹک آئیڈیالوجی۔ اس سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بیسک نیسیسٹیز آف لائف نہیں ہیں۔ آپ افریقہ کے جنگلوں کے حال دیکھیں، وہاں کے لوگوں کے حال دیکھیں، آپ پاکستان کے تھر کے علاقوں کا حال دیکھیں، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، لوگوں کے پاس گوشت نہیں ہے کھانے کے لیے، ان کے پاس سبزی نہیں ہے کھانے کے لیے، اور ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے ینگسٹرز کی، میری اور آپ کی سوچ بن گئی ہے کہ ہم سکسیس کا کرائٹیریا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اچیو ہو جائیں، یہ ساری چیزیں مل جائیں، پیسہ، دولت، بیوی، یہ سب کچھ مل جائے، دین وی آر سکسیزفل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ ایک امام جو ہے وہ اس متاع کی ڈیفینیشن، کہ اس کا مطلب کیا ہے، ایکچوئل میننگ کیا ہے، وہ ایک گاؤں میں نکلے، عرب کے کسی گاؤں میں نکلے، اور لوگوں سے پوچھتے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کا کپڑا، ایک گندا جس سے وہ سامان پوچھتی تھی، وہ کپڑا ایک کتا لے کے بھاگ رہا ہے۔ تو وہ عورت جو ہے اس کتے کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی متاع، یعنی یہ گندا سڑا ہوا کپڑا جو ہے یہ متاع ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا سامان جو ہے اللہ کے نزدیک متاع ہے، چھوٹی سی چیز ہے، بیکار سی چیز ہے، متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین جگہ ہے پلٹنے کے لیے۔ دنیا کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف لگ جاؤ، دنیا کی مٹیریلسٹک سوچ سے نکل جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے دین کی طرف لوٹو، کیونکہ وہ بیسٹ جگہ ہے پلٹنے کے لیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل او انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو اس سے بہتر چیز ہو، بیٹر دین دیز مٹیریلسٹک تھنگس، یہ دنیا کی چیزوں سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، متقین کے لیے اللہ نے پریپیئر کیا ہوا ہے، عند ربهم جنات، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، تمہیں پراپرٹی چاہیے، جنت از the بیسٹ پراپرٹی۔ تمہیں ایسی زمین چاہیے، ایسی بیوٹیفل فارم ہاؤسز چاہیے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، جنت کے اندر موجود ہے یہ، من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ دنیا میں تو ڈیتھ ہے، دنیا میں تو ایک اینڈ ہے، وہاں پر خالدین فیہا، ادھر ہمیشہ رہو گے، جتنے مزے کرنے وہاں پہ کرنا۔ وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور وہاں پر ازواج بھی ہیں، وہاں پہ وائفز بھی ملیں گی تمہیں۔ تم اگر اللہ کے لیے دنیا کے اندر کسی خاتون کو چھوڑتے ہو جن کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا فار اینی ریزن، then Allah has something better than this۔ ازواج مطہرۃ، پاک عورتیں جن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ صرف آپ کے لیے مختص ہوں گی، ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ اینڈ اس سے بہتر چیز، سب سے بہترین چیز، جنت سے زیادہ بہتر، ازواج مطہرہ سے بہتر، یعنی پاک بیویوں سے بہتر ہے، رضوان من اللہ، اللہ کا پلیجر، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے،
اللہ اپنے بندوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے. تو اللہ کو پتہ ہے ہمیں کیا ضروریات ہیں. اللہ نوز آور ڈیزائرز, اللہ نوز آور نیڈس, اور اللہ نے وہ ساری چیزیں حلال کر دی ہیں جو نیڈس ہیں ہماری, جو ہماری ضروریات ہیں. لیکن اس کے اوپر جو چیز ہماری نیڈ سے باہر ہے, جو ہماری خواہشات ہیں, وہ بھی اللہ کو پتہ ہے, اور اللہ نے ہمیں ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتا دیا ہے. Now it's our time, ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان سارے چیلنجز سے کیسے ڈیل کرتے ہیں. جتنی باتیں میں نے کی, آئی ایم شیور, اور میں یہ بات یقینی طور پہ کہتا ہوں کہ بہت آسان ہے کہنا, بہت مشکل ہے کرنا. لیکن اگر ہم ایک ایسی سوسائٹی بنا لیں, ایسے لوگ ہوں, ایسے دوست ہوں ہمارے آس پاس جو خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں اور آپ بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں, تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اپنے ایسے دوست بنائیں, ایسے قریبی لوگ رکھیں جو ان چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کو ایمفسائز کراتے ہوں, ایک دوسرے کو ایڈوائز کرتے ہوں, نصیحت کرتے ہوں, شیئر کرتے ہوں, اپنے برڈن کو آگے نکالتے ہوں آپ کے سامنے. تو انشاءاللہ پلیز 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 یہ ساری ڈیزائرز ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے سامنے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر کیسے عمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سارے مسائل سے, ساری پریشانیوں سے, ساری ڈیزائر سے نکل جائیں اور اللہ کے بندے بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.